السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، آج ہم واپس ہدایت النحو کتاب میں واپس آ چکے ہیں، اور آج منصوبات کی بحث جاری تھی. تو آج ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر کا بیان. تو لیسا کی طرح ما اور لا مشابہ بلیسا، یعنی لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں، اور یہ ما حجازیہ بھی کہتے ہیں اسے. تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل خبر ما ولا مشبہتین بلیسا. ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر هو المسند بعد دخولہما، وہ مسند ہوتی ہے. تو ہم جانتے ہیں مسند الیہ یعنی مبتدا یا جس کی طرف اسناد کیا جاتا ہے. مسند یعنی جو خبر ہوتی ہے یا جو فعل ہوتا ہے وغیرہ. ان مسند هو المسند بعد دخولهما نحو ما زید قائما ولا رجل حاضرا کے داخل ہونے کے بعد، اور اگر خبر اللہ کے بعد واقع ہو جیسے، تو وہ مسند ہے بعد دخولہما، وہ مسند ہوتی ہے ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد، اور اگر خبر اللہ کے بعد واقع ہو، اللہ کے بعد واقع ہو، جیسے ما زید قائما، جیسے ما زید قائما، یا اللہ کے بعد ما زید الا قائما، ولا رجل حاضر. اس کا ترجمہ نہیں دیا تو کچھ غلطی ہے. ہم یہاں پہ دیکھیں ما زید قائما، یہ ما زید قائما یہ ما لیسا کی طرح، یعنی لیسا زید قائما. ولا رجل حاضرا یہ بھی لا مشابہ بلیسا. وَإِنْ وَقَعَ الْخَبْرُ بَعْدَ إِلَّا، یہ ہے یہاں پہ اللہ کے بعد واقع ہو، نحو ما زید الا قائم، اور تقدم الخبر علی الاسم، اللہ کے بعد واقع ہو یا خبر اس پر مقدم آ جائے، جیسے ما قائم زید، او زیدت ان بعد ما، نحو ما ان زید قائم، جیسے ما قائم زیدن ما آ جائے، یا ما کے بعد ان کا اضافہ کر دیا جائے تو ان کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں، ما ان زید قائم بطل العمل، اس کا عمل باطل ہو جائے گا. تو اگر اللہ آ جائے یا ان آ جائے تو یہ سارے تو اس کا عمل نہیں ہوگا، جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا. کما رأیت فی الامثلۃ وهذا اللغة اہل الحجاز اما بنو تمیم فلا يعملونها اصلا. قال الشاعر عن لسان بني تمیم شعر ومحف كالغصن قلت له انتصف فجاب ما قتل المحب حرام برفع حرام. تو بنو تمیم والے ما حجازیہ کے بارے میں نہیں کرتے تھے، اور شعر یہاں پہ لائے ہیں، اور یہ اہل حجاز کی لغت ہے، اور یہ بنو تمیم کے وہ دوسرے سے عمل دیتی ہی نہیں ہے. جیسے شاعر نے بنو تمیم کی زبان میں شعر کہا، وَمُحَفْحَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انتصب فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ. یہاں رفع ناجائز ہے، بنو تمیم کے زبان میں، ان کے لہجے میں رفع نہیں کریں گے. منصوبات میں بارواں منصوب خبر و ما و لا ہے. ما و لا کو مشابہ بلیسا اس لیے کیوں کہا جاتا ہے ما و لا مشابہ بلیسا؟ کہ یہ لیسا کی طرح دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں، دو اسم پر داخل ہوتے ہیں، لہٰذا لیسا کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے ان کو عمل بھی لیسا کا دے دیا گیا. پھر ما معرفہ پر داخل ہوتا ہے اور لا نکرہ پر. تو ما مشابہ بلیسا معرفہ پر داخل ہوتا ہے، جیسے ما زید قائمن، اور لا نکرہ پر جیسے لا رجل ہونا چاہیے، لا رجل حاضرن، کیونکہ لا رجلا کر دیں گے تو لا لنفی الجنس ہو گئے. وَإِنْ وَقَعَ الْخَبْرُ بَعْدَ إِلَّا، یہاں تین مقامات کو پیش کیا جا رہا ہے جہاں ما عمل نہیں کرتا. تو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ ما اور لا مشابہ لیسا کی طرح کام کرتا ہے، یعنی اس کا اسم مرفوع ہوگا اور خبر منصوب. لیکن اس کے بعد بتایا ہے مصنف رحمہ اللہ نے کہ کہاں کہاں کام نہیں کرتا. تین مقامات ہے وہ جہاں پہ ما و لا مشابہ بلیسا اس کا عمل نہیں کرتا، یعنی منصوب نہیں کرے گا. جہاں ما عمل نہیں کرتا، اور یہ بنا پر مذہب مجازیین ہے، کیونکہ بنو تمیم کے نزدیک تو ما و لا
سرے سے عمل نہیں کرتا. بنو تمیم جو تمیم تھا، وہ تمیم کا قبیلہ تھا، وہ لوگ ما و لا کو عمل نہیں دیتے تھے. وہ اپنے قول پر شاعر کے کلام سے دلیل پیش کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے وہ محفحفن کالغصن. محفحفن کالغصن شعر کا ترجمہ ہے بہت سے محبوب باریک کمروں والے مثل ٹہنی کے ہیں. بہت سے محبوب باریک کمروں والے مثل ٹہنی کے ہیں. میں نے جب اس سے کہا تو اپنا نسب بیان کر، انتسب. محفحف بہت سے محبوب لوگ، باریک کمر والے، تو ان کے کمر جو ہے بہت، کمر یعنی کمر، وہ کمرہ نہیں، کمر. مثل ٹہنی، کوسن یعنی ٹہنی کے جیسے. محفحفن. میں نے جب ان سے کہا، ایسے محبوب لوگوں سے جب میں بات کیا تو ان سے کہا انتسب، اپنا نسب بیان کرو کہ آپ کے والد کون ہیں وغیرہ. تو اس شخص نے نسب بیان کرنے کے بجائے مثال ایک کہا، ما قتل المحبی محبی ہونا چاہیے، ما قتل المحبی حرام ہو، یعنی ہمارے نزدیک عاشق کو قتل کرنا حرام نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہے حرامو بتا کر یہ دمہ سے بتانا چاہے کہ ہم بنو تمیم ہیں. کیونکہ ماں عمل نہیں کر رہا ہے. دیکھیں، ما قتل المحبی حرامو، محل شاہد حرامو ہے. حرامن کیوں ہے؟ کیونکہ شعر کے لیے تنوین حرامن ہے. اگر ما عمل کرتا ہے تو حرامو پر رفع نہ ہوتا، کیونکہ ما قتل المحبی حرامن ہونا چاہیے، یا الحرام نہ ہوتا، بلکہ ما کا اسم ہونے کی بنا پر منصوب ہوتا. لیکن جب شعر میں حرامو مرفوع ہوا، حرامن مرفوع ہوا، تو ثابت ہوا کہ ما عمل نہیں کر رہا ہے. تو بنو تمیم کے نزدیک ما لیسا کی طرح کام نہیں کرتا. لیکن حجازیین کہتے ہیں، حجازیین کے نزدیک ما و لا لیسا مشابہت کی وجہ سے لیسا والا عمل کرتے ہیں، یعنی اس اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. جیسے قرآن میں ابھی آتا ہے ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا. لیکن 3 مقامات ایسے ہیں جہاں اہل حجاز کے نزدیک بھی عمل نہیں کرتا. لیکن 3 جگہ ایسے ہیں جہاں حجازی بھی اس کو عمل نہیں دیتے تھے، یعنی منسوب نہیں کرتے، جب خبر الا کے بعد واقع ہو. جیسے ما زیدن الا قائم. عمل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب خبر الا کے بعد ہوتی ہے تو نفی باقی نہیں رہتا، کیونکہ یہ حصر ہو جاتا ہے نا، کوئی کھڑا نہیں ہے سوائے زید کے. یہ ما قائم الا زیدن ہونا چاہیے. بہت غلطیاں ہیں کتاب میں، تو نفی باقی نہیں رہتی، جو تو لیسا کے ساتھ مشابہت بھی ختم ہو جاتی ہے. لہذا اس وقت ما عمل نہیں کرے گا. تو اگر اللہ کے بعد آئے تو عمل نہیں کرے گا. جب خبر اسم پر مقدم ہو جائے، جیسے ما قائم زیدن، یہاں پہ بھی کیونکہ قائم خبر ہے نا، ما مشابہ لیسا، جیسے اسم لیسا تھا ویسے خبر ما. اس وقت عمل نہ کرنے کی وجہ یہ کہ ما حرف تھا، اور حرف عمل میں ضعیف ہوتا ہے. حرف تھا، یہ اس وقت عمل کرے گا جب معمول مرتب ہوں گے، لیکن جب معمول غیر مرتب ہوں گے تو ما عمل نہیں کرے گا. ما عمل نہیں کریں گا. جو خبر پہلے لا لیں گے اب ما مشابہ لیسا کی، یا ما حجازیہ بھی کہتے ہیں اسے، تو وہ عمل نہیں کرے گا. جب ما کے بعد ان ہو، جیسے ما ان زید قائم، ان زائدہ، یہاں عمل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ما عاملہ اور اس کے معمولات کے درمیان فاصلہ آ گیا. اور ما خود ضعیف ہے، ما خود کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ فاصلے کی صورت میں معمول مفصول میں عمل نہیں کر سکے گا. جب فاصلہ آ جاتا ہے ان کے، ان سے، اللہ سے، یا اوپر نیچے آ جائیں، تب آپ ما مشابہ لیسا کا عمل نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. یہ تو 3 جگہیں ہیں جہاں پہ ما کا عمل نہیں ہوگا، ما یا لا کا. ویسے ما ہی ہے قرآن میں جو آتا ہے، ما ھذا بشرا، اس طرح سے ما حجازیہ. لا تو بہت کم آتا ہے، لا حجازیہ تو بہت کم آتا ہے. لا مشابہ لیسا بہت کم آتا ہے، بس شعر شاعری میں وغیرہ دیکھیں گے ہم. تو اس طرح سے سارے منصوبات ہمارے ختم ہوئے الحمدللہ رب العالمین. 12واں منصوب. تو اس کو آپ کوشش کرنا چاہیے کہ ایک بار دیکھ لیں گے سارے منصوبات کیا کیا پڑھے ہم شروعات سے. مفعول بہ سے شروع کیے تھے شاید ہم. مفعول بہ، مفعول مطلق. یہاں دیکھیے مقصد الثانی من المنصوبات. منصوبات مقصد الثانی،
اس میں پہلے ہم مفعول مطلق کے بارے میں شروع کرے تھے اور اس کے سارے قاعدے پڑھے تھے، پھر مفعول بھی، پھر آئے تھے ہم مفعول بھی کا بہت بڑا تھا نا، مفعول فیہ، مفعول فیہ ظرف، مفعول لہو، مفعول معہ، حال کا بیان، حال ذو الحال، تمییز کا بیان، تمییز، ممیز تمییز، پھر مستثنیٰ کا بیان الا کے ساتھ کیسے استثناء لاتے ہیں، کانا و اخواتہا، کانا کی بہنیں، بہت چھوٹا تھا یہ تو، انا و اخواتہا کی خبر، کانا کا خبر اور انا کی کا اسم، لائے نفی جنس پچھلی بار دیکھے تھے نا ہم لوگ، لائے نفی جنس، اور ما و لا مشابہ بلیسا، یہ سارے منصوبات تھے الحمدللہ۔ المقصد الثالث انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے، جزاک اللہ خیراً۔ تو ایک بار پھر سے جائیے اور پھر سے پڑھنے کی کوشش کریے سارے منصوبات، اور پھر انشاءاللہ آپ کو سارے قواعد اس کے سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔